آج کی یہ جو پریس کانفرنس کشمیر اینگلرز کلب نے آرگنائز کی ہیں تو اس میں ہمارے بہت سارے یوتھس ہمارے سینئر خضر محمد کوترو ہیں اور بہت سارے اینگلرز اور بھی جڑے ہیں اس کے ساتھ. مدعا مقصد یہی ہے کہ جو ہماری سٹریمز ہیں جہاں پہ ٹراؤٹ فش پائے جاتے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور جو اس کے مسائل ہیں جو اس کے ایشوز ہیں جو ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہا ہے تو ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں خضر محمد صاحب سے, ہی از ون آف دا سینئر اینڈ دا لیجنڈ ان دس اسپورٹس. تو یہ کچھ بریف کریں گے تو آگے میں بھی پھر آپ کے ساتھ بات کو بڑھاؤں گا. ویلکم آل آف یو ہیئر. ہم آپ کو تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں پہ حاضر کیا ہے. دا ایشو وچ وی وانٹ ٹو ریئلی ڈسکس ہیئر, یہ ایک بہت بڑا سیریس کیونکہ جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں, مگر یہ ہمارے ہیریٹیج کا سوال ہے. جو ہمارے اسٹریمس ہے ان کو اتنا اگنور کیا گیا ہے فار لاسٹ 2 decades کہ جو آپ نے 2014 کا سیلاب دیکھا, اٹ از بیکاز آف دا نیگلیجنس آف دا ڈپارٹمنٹ دیٹ دے ہیو روئنڈ آور اسٹریمس. کشمیر واز نون ٹو بی دی اینگلرز پیراڈائز. آج کی ڈیٹ میں یہ پیراڈائز نہیں رہا, یہ ہیل رہا ہے. ایز پر فشریز ڈپارٹمنٹ ڈاٹا ہمارے پاس 150 بیٹس ہے. بیٹ مینز کہ جیسے ہماری لیدر ہے, اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو سیکشنس اینڈ ایچ سیکشن اس کا ایک نام دیا گیا ہے. جیسے ہمارے پہلگام, اگر آپ پہلگام اسٹریم لے لیں گے تو اس میں مطلب جیسے آڑو ہے, آڑو ایریا جو ہے یہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے انٹو 2 parts, اپر آڑو اینڈ لوور آڑو, اور اسی حساب سے یہ پرمٹ ایشو کرتے ہیں. As per their number, we have got 150 beats. اور آج کی ڈیٹ میں آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ 150 بیٹس میں سے hardly 20% are functional. Rest are all dead. اچھا, جو ہماری کوکرناگ ایشیاز لارجسٹ ٹراؤٹ پروڈیوسنگ یہ فارم ہے, ایز پر فشریز data, we produce 10 million fishes every year per annum. ان میں سے یہ فارم والوں کو بھی فش دیتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی بیٹ جو آج تک ڈیڈ ہے وہ ڈیڈ ہی رہا ہے, اس کو انہوں نے ایکٹیویٹ نہیں کیا. پچھلے 20-25 سال سے ہم ان کے پیچھے پڑے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں, مگر اٹ all fell into the deaf ears. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ فارم فشنگ یہاں پہ کشمیر میں سٹارٹ ہوئی ہے, آن پیپرز میں بھی there will be hundreds of farms, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے, یہ انسائڈ ان کو پتہ ہے. آن گراؤنڈ there will be very few fish farms. یہ لوگ فش فارم وہی ایکسکیوز لے کے نہ یہ اسٹاکنگ کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس 10 ملین فشز ہے پر اینم آتے ہیں, یہ جاتے کہاں ہیں؟ اب آپ کیلکولیشن کر دیجیے فارم والوں کو کتنا ملتا ہے, یہ اسٹاک کتنا کرتے ہیں. اور ہم نے ان کو ایک پریزنٹیشن دی تھی کہ آپ ایسا کریں, جب آپ کو یہ بیٹس میں مطلب اسٹاکنگ کرنی ہے آپ اینگلر کو ساتھ لیجیے, کیونکہ اینگلر نوز دا بیسٹ اسپاٹس ویئر ٹو اسٹاک. یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے مرضی ہے تو وہاں پہ ڈالا, فوٹو شوٹ کیا اور نکل گئے. اس سے ہمارا مطلب جو ہمارا ہیریٹیج ہے یا ہمارا ایکو سسٹم ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی کیئر نہیں کرتا ہے. ہمارے سٹریمز میں جتنی بھی کوڑا کرکٹ ہے وہ اسی میں ڈالا جاتا ہے, وچ از موسٹ انفارچونیٹ, کیونکہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک ایویڈنس دکھاؤں گا ویری ناگ کی. ویری ناگ از سپوز ٹو بی دا موسٹ VIP بیٹس مینٹ فار VIPs, کیچ اینڈ ریلیز. وہاں پہ آپ مچھلی پکڑ سکتے ہیں اور ان کو واپس چھوڑنا ہے. سرکار کو ہم نے کافی پریزنٹیشن بھی دی, ہم نے منسٹرز کو بھی اس میں انوالو کیا, بٹ آج تک نہ سرکار نے کچھ کیا ہے اور نہ ڈپارٹمنٹ ویسے بھی کچھ نہیں کر رہا ہے. جیسے آج کی یہ میٹنگ کا نکاح تھا کہ ان سٹریمز کو اور جو یہ اسپورٹس ہیں ٹراؤٹ فشنگ کا, اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے ہماری ینگ جنریشنز کے لیے. خضر محمد صاحب نے تو آپ کو بریفنگ میں بتا دیا. اب ہماری یہی میسیج آج کے دن ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہے کہ
وہ اس پہ عمل کریں. جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں, منسٹر ہیں, ہمارے کمشنر صاحب ہیں, ڈائریکٹر صاحب ہیں, جو ان کی اینول فنڈنگ ہوتی ہے اس میں سے وہ اس پہ خرچہ کریں, ان اسٹریمز کو بچایا جائے. جہاں پہ مین پاور کی کمی ہے وہاں پہ مین پاور لگایا جائے, اور جو کوچنگ وغیرہ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اور جو جہاں پہ بھی کچھ اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, اسٹاکس کی ضرورت ہے, کیونکہ اسٹریمز مطلب بالکل ڈرائی پڑی ہوئی ہیں, تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا یہی مدعا مقصد تھا آپ کو یہاں بلانے کا بھی.